اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت عطا ہوئی تو سب نے جھٹلایا مگر ابو بکر صدیق نے مانا اور دوسروں سے منوایا۔ جب میرے پاس کچھ نہ رہا تو ابو بکر کا مال راہ خدا میں کام آیا، اور جب ابو بکر صدیق نے مجھے تکلیف میں دیکھا تو سب لوگوں سے زیادہ میری غم خواری کی۔ تاریخ اسلام کے اوراق حضرت ابو بکر صدیق کی روشن زندگی، فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور سنہرے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں، جس کی ذوفی شانی سے قیامت تک آنے والے مسلمان و حکمران ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت اور صدیق و عتیق لقب ہے۔ والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ ہے۔ آپ کا تعلق قریش خاندان سے ہے اور چھٹی پشت میں آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے سے قبل ہی پاکیزگی و بلند کردار، اعلیٰ اخلاق، عقل و دانش، فہم و فراست، امانت و دیانت، اصابت رائے، علم و بردباری اور خدا ترسی میں مشہور تھے۔ قریش میں صاحب ثروت اور سب سے زیادہ با اخلاق تھے۔ جو کچھ کماتے غربا و مساکین پر خرچ کر دیتے۔ آپ نے مکہ شہر میں ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جہاں باہر سے آنے والے مسافروں کو کھانا اور رہائش مفت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں شراب، زنا، جوا، فسق و فجور اور بت پرستی عام تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا اور کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فیصلے کرنے اور فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قتلوں اور دیگر معاملات کے فیصلے آپ سے کروائے جاتے اور خون بہا یعنی دیت کی رقم بھی آپ کے پاس جمع کروائی جاتی۔ علم انساب میں بے مثال اور خوابوں کی تعبیر بتانے میں ماہر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دفعہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تو وہاں آپ کی ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی جس کا نام بحیرہ راہب تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ تو اس نبی کی تابع داری کرے گا جس کا زمانہ کو انتظار ہے، اور اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے، اور اس نبی کی قرب کی سعادت دوسرے لوگوں کی نسبت سے زیادہ پائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس عالم کی طرف سے آخری نبی کی آمد کی بشارت و خوشخبری سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے، اور میں اسی وقت ان پر ایمان لے آیا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب آپ اعلان نبوت فرمائیں اور میں اپنے ایمان لانے کا اظہار کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی ایمان کی دعوت دی تو اس نے جھجک اور تردد سے کام لیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد انسان تھا جس نے کسی قسم کی جھجک یا تردد سے کام نہیں لیا بلکہ فوراً ایمان لے آئے۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دی، اور آپ ہی کی دعوت اسلام پر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فوراً ایمان لائے۔ ابھی تک اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کے اصرار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں پہنچے اور اعلانیہ دعوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیت اللہ میں توحید اور رسالت پر خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ، اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے خطیب ہیں۔ اسی دن حضور کے چچا حضرت حمزہ اسلام لائے، اور اس کے 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیت اللہ میں خطبہ شروع کیا
تو کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لائے۔ شام تک آپ بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اپنے محبوب کے حال کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ اب بھی اس کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ سے کھانے پینے کا کہا، لیکن آپ مسلسل انکار کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ پہلے مجھے حضور کا حال بتاؤ۔ آپ نے اس واقعہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں قسم کھا کر کہا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ کر لوں۔ آپ کی والدہ سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ رات ہونے کا انتظار کریں، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گی تاکہ اندھیرے میں لوگ آپ کو پہچان نہ سکیں۔ پھر آپ اپنی والدہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر رحمت کائنات کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے درخواست کی، یہ میری والدہ ہیں، ان کی ہدایت و ایمان کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اسلام کی ترغیب دی تو آپ کی والدہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد عثمان ابو قحافہ مکہ کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ شروع میں اسلام نہ لائے، لیکن جب بہت کمزور اور ضعیف ہو گئے تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق انہیں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمہ پڑھایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دی اور کہا، اے ابوبکر، تو غار میں بھی میرے ساتھ تھا اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ سے۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ یعنی ابوبکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اور جانشین رسول بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بننے کے بعد اپنا پہلا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اپنا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ آپ کو ایسا لگا کہ برابر کمزور و ضعیف ہوتے گئے، یہاں تک کہ سفر آخرت کو اختیار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کو وصیت فرمائی کہ میری 2 زیر استعمال پرانی چادروں کو دھو کر اس میں کفنا دینا، مانا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ اگر عمدہ کپڑوں میں کفنایا گیا تو کچھ بھر نہ جاؤں گا، اور اگر پرانے کپڑے میں کفنایا گیا تو گھٹ نہ جاؤں گا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ وصیت بھی کی کہ میرے مال میں سے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جائے۔ فرمایا کہ دوران خلافت جس قدر میں نے رقم بیت المال سے لی ہے اس قدر جمع کروا دی جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 سال 3 ماہ 11 دن نظام خلافت کو چلایا، اور اس کے بعد 63 برس کی عمر میں 22 جمادی الثانی کو وفات پائی اور روضہ رسول میں آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔